اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار، اور آج جو آپ کے لیے میں شعر لے کے آیا ہوں یہ کریمہ سعدی سے لیے گئے ہیں، ابتدائی اشعار ہیں جو مناجات ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ تو اس کتاب کو یہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، مشہور زمانہ کتاب جو مدارس دینیہ میں سبقاً پڑھائی بھی جاتی ہے، اس کتاب کو انشاءاللہ العزیز ہم سبقاً پڑھائیں گے بھی، اسی طرح آن لائن پڑھائیں گے مکمل کتاب کو۔ لیکن آج تبرکاً ہم نے اس سے 3 اشعار اپنے سلسلہ تفہیم اشعار کے لیے مختص کیے ہیں، اس کی تفہیم آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، نہایت خوبصورت اشعار آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہیں، توجہ سے دیکھیں۔ کریمہ بے بخشائے برحال ماں، کریمہ بے بخشائے برحال ماں، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کریمہ بے بخشائے برحال ماں، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نداریم غیر از تو فریاد رس، نداریم غیر از تو فریاد رس، توئی آسیارہ خطا بخش و بس، توئی آسیارہ خطا بخش و بس، نگہدار مارا ز راہ خطا، خطا در گزار و ثوابم نما، نگہدار مارا ز راہ خطا، خطا در گزار و ثوابم نما۔ توجہ کے ساتھ آپ نے تینوں اشعار سماعت فرما لیے۔ اب ہم ضروری الفاظ کا معنی آپ کے سامنے بیان کریں گے اور اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ کریمہ، کریمہ کا معنی ہے اے کریم۔ اس کے اندر کریمہ کے اندر جو الف ہے، کریمہ، یہ الف ندا کے لیے ہے، کسی کو پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے، جیسے عربی میں یا کے ساتھ بلاتے ہیں، اردو میں اے کے ساتھ بلاتے ہیں، تو اسی طرح فارسی میں الف کو بھی ندا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کریمہ، اے کریم، اے کرم فرمانے والے، اے رحم فرمانے والے، اے بخشش فرمانے والے، اے کریم۔ بے بخشائے، تو بخشش فرما، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ تو رحم فرما۔ اے کریم تو بخشش فرما، تو رحم فرما۔ بر کا معنی ہے پر، حال ما یہ مرکب اضافی ہے، اور ما یہ ضمیر منفصل ہے، او انہا تو شما من ما، تو یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے ما۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہوگا، بر کا معنی پر اور حال ما ہمارے حال، ہمارے حال، تو بر حال ما ہمارے حال پر، تو ترجمہ اس کا پہلے مصرعے کا یہ ہوگا، کریمہ بے بخشائے بر حال ما، اے کریم، اے کرم فرمانے والے، اے رحم فرمانے والے، بے بخشائے بر حال ما، ہماری حالت زار پر، اس ناقص حالت پر رحم فرما۔ اے کریم، اے کرم فرمانے والے، تو ہمارے حال پر رحم فرما، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کیونکہ کہ کا معنی ہے کہ، ہستم میں ہوں، اسیر کا معنی قیدی، کمند کا معنی جال، ہوا کا معنی ہرس، یعنی ہرس کے جال کا قیدی ہوں، خواہشات کے جال کا قیدی ہوں، خواہشات کا میں غلام بن چکا ہوں، نفس امارہ کا غلام بن چکا ہوں،
ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کہ میں خواہشات اور حرص اور لالچ کے جال کا قیدی بن چکا ہوں، اپنی خواہشات کا غلام بن چکا ہوں۔ قیدی کا معنی، اسیر کا معنی غلام بھی ہے، کہ میں اپنی خواہشات کا غلام بن چکا ہوں، تو اے باری تعالیٰ تو رحم فرما۔ تو اب دیکھیں پہلے شعر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسا اسلوب پیش کیا۔ پہلے شعر میں وہ لے کے ہیں کریمہ بے بخشائے بر حالما، کہ اے کریم ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری بخشش فرما۔ جبکہ دوسرے مصرے میں جب عیب بیان کیا گیا تو فقط اپنی ذات کو سامنے کیا کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کہ میں ہوں حرص کے جال کا قیدی، میں ہوں خواہشات کے جال کا قیدی، میں اپنی خواہشات کا غلام بن گیا ہوں، تو ہمارے سب کے حال پر رحم فرما۔ یعنی جب دعا کر رہے ہیں تو سب کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جب نقص اور عیب بیان کیا تو فقط اپنا بیان کیا۔ تو یہی اسلوب ہونا چاہیے سب کے لیے کہ جب ہم دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو سب کو شامل کریں، اور جب کوئی جرم بیان کیا جائے تو فقط اپنی ذات کا جرم بیان کیا جائے اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو اس سے معافی طلب کی جائے۔ چلیں آگے دوسرے شعر کی طرف۔ نداریم غیر از تو فریاد رس، نداریم غیر از تو فریاد رس، توئی آسیارہ خطا بخش و بس۔ نداریم یہ داشتن مصدر سے فعل مضارع منفی معروف کا صیغہ ہے۔ نداریم ہم نہیں رکھتے، داشتن کا معنی رکھنا، نداریم ہم نہیں رکھتے۔ جو بچے ہمارے ریگولر یہ دروس سن رہے ہیں، لیکچر سن رہے ہیں فارسی گرامر کے، وہ جانتے ہیں اس صیغے کو کہ یہ صیغہ کون سا ہے۔ نداریم ہم نہیں رکھتے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ہم نہیں رکھتے غیر از تو، تیرے سوا، از کا معنی سے اور تو کا معنی تیرے، یعنی تجھ سے سوا یا تیرے سوا ہم نہیں رکھتے۔ فریاد رس، فریاد رس کا معنی ہوتا ہے مدد کو پہنچنے والا، مدد کو پہنچنے والا، ہماری فریاد کو، ہماری پکار کو، کہ جب ہم پکاریں تو کوئی نہیں جو تیرے سوا پہنچے، تو ہی اے باری تعالیٰ تو ہی پہنچتا ہے، تو ہی دستگیری کرنے کے لیے، تو ہی مدد کرنے کے لیے پہنچتا ہے۔ نداریم غیر از تو فریاد رس، ہم نہیں رکھتے تیرے سوا کسی کو مدد کو پہنچنے والا، یعنی تو ہی ہماری مدد کو پہنچتا ہے۔ تو ہی آسیارہ خطا بخش و بس، تو ہی کا معنی تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ آسیہ یہ آسی کی جمع ہے، اور آسی کا معنی گناہ گار۔ تو ہی ہے جو گناہ گاروں کی خطا بخش و بس، خطا بخشتا ہے، و بس اور تو ہی کافی ہے۔ خطا بخش کا معنی خطا بخشنے والا، غلطی کو معاف کرنے والا، درگزر فرمانے والا۔ و بس کا معنی اور کافی، اور یعنی تو ہی کافی ہے۔ اب دوبارہ اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ نداریم غیر از تو فریاد رس، نداریم اے کریم ہم تیرے سوا کسی کو مدد کو پہنچنے والا نہیں رکھتے، اے کریم تو ہی ہماری مدد کو پہنچتا ہے۔ تو ہی آسیارہ خطا بخش و بس، اور تو ہی گناہ گاروں کی خطائیں معاف کرنے والا ہے، غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو ہی ستار العیوب ہے، تو ہی غفار الذنوب ہے، تو ہی پردہ پوشی فرمانے والا ہے، تو ہی بخشنے والا ہے۔ و بس اور تو ہی کافی ہے، و بس اور تو ہی کافی ہے۔ چلیں جی آگے تیسرے شعر کی طرف۔ نگہدار مارا ز راہ خطا، نگہدار مارا ز راہ خطا، خطا در گزارو ثوابم نما۔ نگہدار یہ دو حروف کا مرکب ہے، نگاہ اور دار۔ نگاہ دار کا معنی محفوظ رکھ۔ اب دار یہ بھی داشتن مصدر سے ہے، یہ اس میں فاعل سماعی نہیں بنے گا۔ نگاہ دار کا معنی محفوظ رکھ، محفوظ رکھ۔ نگاہ
کہتے ہیں نا فلاں میری نگاہ میں ہے، یعنی میری نظر میں ہے، تو جو چیز نگاہ میں ہوتی ہے وہ حفاظت میں ہوتی ہے، وہ محفوظ ہوتی ہے۔ تو یہی شیخ سعدی فرماتے ہیں نگاہ دار، اے باری تعالیٰ تو نگاہ میں رکھ، ہمیں اپنی نگاہ رحمت میں رکھ، ہمیں محفوظ رکھ۔ مارا ہم کو، ما یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، ہم کو ضمیر منفصل، مارا ہم کو تو محفوظ رکھ، کس سے؟ زے راہ خطا، زے راہ خطا، خطا کے رستے سے، غلطی کے رستے سے، گناہ کے رستے سے، خواہشات کی پیروی کے رستے سے، شیطان کے رستے سے تو ہمیں اپنی رحمت سے محفوظ رکھ۔ خطا در گزارو ثوابم نما، سیکنڈ مصرع دیکھیں اس شعر کا، خطا در گزارو ثوابم نما، خطا در گزار، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ معاف فرما، و ثوابم نما، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ثواب کا معنی درست یا سیدھا، نما کا معنی تو دکھا، نما تو دکھا، یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ خطا در گزارو ثوابم نما، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب توجہ کے ساتھ ایک دفعہ پھر ان تمام اشعار کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کریمہ بے بخشائے برحال ما، اے کریم، اے کرم فرمانے والے، ہمارے حال پہ رحم فرما، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، کہ میں ہوں ہرس کے جال کا قیدی، کہ میں ہوں خواہشات کے جال کا قیدی، اسیر یا غلام۔ نداریم غیر از تو فریاد رس، توئی آسیارہ خطا بخش و بس، ہم نہیں رکھتے تیرے سوا کسی کو مدد کو پہنچنے والا، یعنی تیرے سوا کوئی مدد کو پہنچنے والا نہیں۔ تو ہی آسیارہ خطا بخش و بس، تو ہی گناہ گاروں کی خطائیں معاف فرمانے والا ہے، اور اے باری تعالیٰ تو ہی ہمیں کافی ہے۔ نگہدار مارا ز راہ خطا، محفوظ رکھ ہمیں غلطی کے راستے سے، غلط راستے سے یا گناہ کے راستے سے۔ خطا در گزارو ثوابم نما، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے باری تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ رکھ جن لوگوں پہ تو نے اپنا انعام کیا اور جن پہ تیرا غضب نازل ہوا، ان کے راستے سے ہمیں محفوظ رکھ۔ یہ اس کی شرح ہے۔ امید ہے کہ آج کے اشعار بھی آپ کو پسند آئی ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم مزید اس طرح کے خوبصورت اشعار اس سلسلہ تفہیم اشعار میں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔